بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جس کی مسلمانوں کے اندر بہت کمی آ گئی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جو ماننے کی صلاحیت، کہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کی بہت کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آج بہت پریشان ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر سے ماننے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے اگر کسی مسجد کا امام یا کوئی مولانا یا کوئی مفتی صاحب سمجھاتے ہیں تو ہم بالکل اس کا الٹا جواب دیتے ہیں، یعنی اس کے برعکس جواب دیتے ہیں کہ نہ، آپ کا بھی ایمان کمزور ہو گیا، آپ بھی یہ سب باتوں پر یقین کرنے لگے۔ نہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں، وہ تو ہمارے رہبر ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا کہ انبیاء کے وارث ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں۔ آج نہ ماننے کی وجہ سے ہی، عالم علماء کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے ہی کئی مسجدوں میں تراویح نہیں ہو رہی ہے اور کئی مسجدوں میں نمازیں بند ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہمیں جو کہے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنے کے لیے کہے تو ہم ان کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے جتنے آدمی کو کہے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کے لیے، اتنے ہی آدمی ہم جائے مسجدوں میں تراویح اور نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ ہم ان سے کوئی حجت بازی یا ضد نہ کریں۔ میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین کے پھر سے دنیا میں دین کو پھیلایا، ان کا میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے پاس ایک جاہل شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ علماء کچھ ایسے ہوتے ہیں، بعض عالم ایسے ہوتے ہیں، بعض عالم ایسے ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں مانتا، ان کو مانتا ہوں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے ایک بہت ہی اچھے انداز میں ایک بات بتائی کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو جس طریقے سے قرآن شریف کو پریس میں چھاپا جاتا ہے، اس کی چھپائی ہوتی ہے، تو کبھی خدا نخواستہ غلطی ہو جاتی ہے کہ نیچے کی لکیر اوپر کو اور اوپر کی لکیر نیچے کو ہو جاتی ہے، تو کیا ہم اس قرآن شریف کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا اس کو ہم کوڑے میں ڈال دیتے ہیں یا اسے ہم پھینک دیتے ہیں؟ تو وہ شخص کہا، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو قرآن شریف ہے، ہم اسے کیسے پھینک سکتے ہیں؟ اس لیے جس طریقے سے ہم قرآن شریف کو کوڑے میں نہیں ڈال سکتے، اسی طریقے سے ایک عالم کی مثال ہے کہ کوئی بھی عالم ہے، عالم علماء کے وارث، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں متعین کر سکتے کہ یہ عالم صاحب غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں راہ دکھاتے ہیں، یہ غلط راہ دکھاتے ہیں۔ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کرانہ دکان والا ایک دوا کا قیمت کیسے بتا سکتا ہے؟ ایک چھر بالو کے سیمنٹ کی دکان والا ایک دوسرے سبزی کا دام کیسے بتا سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ نہیں متعین کر سکتے ہیں کہ کون عالم صحیح ہے، کون غلط ہے، سب صحیح ہے۔ اس لیے ہم ان کے رہبری میں رہیں اور ان کی باتوں کو مانیں اور ہمارے اندر ماننے کی صلاحیت پیدا ہو اور ان کی باتوں پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، ہم سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں اور علماء کی باتوں پر عمل کریں اور اسی طریقے سے ہم پورے قانون کا پالن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔